ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ دیکھو نا، ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے جو ہمیں بھیجا، کبھی ہمیں نے غور و فکر کیا ہے کہ ہم کیسے جی رہے ہیں؟ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایک دنیا میں جو آئے ہیں تو ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، ہمارا اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے، ہمارے رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دنیا میں رہنا ایسا ہے کہ کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر پھر چلنا۔ یہ ہے ہماری دنیا کی زندگی جو درخت کے سائے میں کھڑے ہوئے، باقی ساری زندگی تو ہماری آخرت ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ دریا میں انگلی ڈال کر وہ نکالی گئی، جو انگلی کو پانی لگے وہ تیری دنیا کی ہے زندگی، باقی پورا دریا تو تیری آخرت ہے نا۔ تو ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل ماننے کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جس نے بھی نبی بھیجے، ساروں کا ایک سی مقصد۔ انہیں اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب ہمیں عبادت، پہلے عبادت کو سمجھے نا کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے۔ عبادت وسیع ہے، پوری وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اپنے مالک کے رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کا نام عبادت۔ جو غیر کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ غیر کی وجہ سے، دیکھو نا، اب غلام سے نکلا ہوا ہے، ایک غلام ہے، غلام کا دوسرے سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ غلام کا کام ہے کہ اپنے مالک کی ماتحت کام کرنا، اپنے مالک کا حکم ماننا چاہیے، کوئی بھی اور ہو۔ مالک کہے کہ یہ چیز کر، کوئی بھی اسے کہے کہ وہ کس کی بات مانے گا؟ مالک کی مانے گا نا، غیر کی تو نہیں مانے گا۔ مالک نے اس کو خریدا ہے، ہر چیز وہ مالک کی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مالک کا کھا رہا ہے، وہ کسی اور کا کیوں مانے گا؟ وہ یہی سوچے گا کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا مالک خوش ہو جائے اور مجھ سے راضی رہے۔ کیونکہ میرا مالک مجھ سے راضی نہیں رہے گا تو میں نے تو غلامی کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے دشمن، مالک کے دشمن، اس کے مالک سے دور کرنا چاہیں گے کہ یار چھوڑو، یہاں چلو، چھوڑو، اس کی بات کو نہیں مانو۔ جو دانا غلام ہوتا ہے، جو عقل والا غلام ہوتا ہے، تو ان کو کہتا ہے جاؤ، تم مالک کے دشمن ہو، تم ہمارے دشمن ہو، مالک کو تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی تم مجھے ماروانا چاہتے ہو، مجھے ذلیل کروانا چاہتے ہو، مجھے رسوا کروانا چاہتا ہو کہ میں مالک کی نافرمانی کروں اور مالک مجھے برا بھلا کہے، مجھے مارے، مجھے پیٹے، مجھے نوکری سے نکالے۔ یہ تم میرے سجن ہو، تم تو بڑے میرے دشمن ہو کہ مجھے اپنے مالک کی نافرمانی کے طرف لے کر جا رہے ہو۔ تو دانا بندہ جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ پیغمبروں کو بھیجا کہ میرے بندوں کو سمجھاؤ، ان کا مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں، کوئی ان کو روزی نہیں دے رہا ہے۔ پوری کائنات کو میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، یہ سارے میرے بندے ہیں، کسی اور کی نہیں مانے، ان کو صرف میری ماننی ہے، شیطان کی بات نہیں مانے، کیونکہ شیطان میرا دشمن ہے۔ اور میرا کیا، مجھے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، مگر اصل شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے، ان کا دشمن ہے، ان کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے شیطان سے ہٹو، شیطان سے بیزار ہو جاؤ، شیطان سے دور بھاگو، کہیں تجھے میرا نافرمان نہ کر کے بیٹھے۔ اگر تم میرے نافرمان کر کے
ہو جاؤ گے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکال دیا اور اتنی عیاشی سے اسے نکال دیا، اور ان کے باتوں میں اگر تم بھی ان کے باتوں میں آؤ گے تو میرے قہر سے نہیں بچ سکو گے۔ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، کوئی میری کسی کی بھی میرے پاس سفارش نہیں چلے گی، اس لیے میرے خاص بندے بن جاؤ، عقل رکھو۔ تیرے کو میں نے عقل اس لیے دیا ہے، دماغ اس کے لیے دیا ہے، تیرے کے اندر سوچ کا مادہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم سوچو، غور و فکر کرو کہ میرا مالک جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کوئی بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے کوئی۔ اگر اللہ مجھے بچانا چاہے تو پوری کائنات کٹے ہو جائے، مجھے مارنے کے لیے نہیں مار سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پوری کائنات کٹے ہو گئی، ابراہیم مرے اتنے قدر کہ اس کا باپ، اس کو پورا دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے مرنے میں خوش نہیں تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ ابراہیم نہیں مرے تو ابراہیم نہیں مرے۔ ان لوگوں نے مار دیا، ان لوگوں نے آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو تکلیف مت دے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہو جا کو میرے ابراہیم کو سردی لگے، کیوں نے اس نے میرے لیے کام کیا ہے، میرے لیے اپنی جان قربان کی ہے، میرے لیے ہر چیز چھوڑا ہے، ہر چیز کو دور کر دیا میرے لیے، میرے رضا کے لیے، کہ میں بے وفا نہیں ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کہ کیا مجال کہ ابراہیم کو تکلیف دے۔ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے پوری کائنات کٹھے ہو جائے مار نہیں سکتی ہے، جس کو مارنا چاہتا ہے پوری کائنات کٹھے ہو جائے بچا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائی کم سے کم ہم سوچیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، شیطان کو راضی کرنا نہیں ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہمیں برباد کر رہا ہے۔ ہم اس کے شیطان کے غلامی میں آ کر اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اپنے مالک کو ناراض کرتے ہیں، ہم اپنے مالک سے بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں جانا تو وہاں ہی ہے۔ ہمارے باپ دادا ہم نے سوچا ہے وہ کہاں گئے؟ کیا اللہ کے بادشاہی سے ہم بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے؟ نہیں نکل سکتے ہیں، اللہ کے بادشاہی سے، اللہ کے حکومت سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سوچیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آخرت دنیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے جنت قید ہے، کافر کے لیے عیاشی۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، تو دنیا میں ایسے بن کر جا کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مسافر ہوتا ہے راستے میں ہوتا ہے، مسافر راستے میں کیا بناتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بناتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ بناؤں، کہ تم مسافر کی زندگی بسر کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے